یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخ میں. میں ہوں شاہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو پریس کر دیجئے. اور ذکر ہو جائے ملک ریاض صاحب اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض کے ویزے کی کینسلیشن کا, یعنی کہ برطانیہ کا ویزا ان کا کینسل کر دیا گیا ہے اور ان کی برطانیہ میں ہمیشہ کے لیے جو داخلہ ہے اس پر بین لگ گیا, بند کر دیا گیا ہے. برطانیہ کی کورٹ جو ہے آف اپیل نے ہوم آفس کی جانب سے ان کے 10 سالہ ویزے کی کینسلیشن کے خلاف اپیل کو بھی رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں برطانیہ سے دور رکھنا عوامی مفاد میں ہے. یس, یہ ورڈ میں رائٹ. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جس پہ ذکر کریں گے, ذرا نظر ڈالیں گے, وہ یہ ہے کہ کرونا فنڈ میں 40 ارب کا گھپلا ہوا ہے. امتیاز صاحب, کیا گرما گرم خبریں ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ آبے کا بگڑا ہوا ہے. اچھا, ایسی ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو خبر ہے اس میں کرونا فنڈ میں, وہ صرف 40 ارب کا گھپلا ہی نہیں ہے. اور کیا ہے؟ 250-300 کا تو حساب ہی نہیں ہے ارب کا. زبردست. اس کا حساب نہیں ملا آڈیٹر جنرل کو, اور ملنا بھی نہیں ہے. اچھا, پھر اس میں ہر چیز میں گھپلا ہوا ہے. اچھا. اور بے شمار بے ضابطگی ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل سے. اوکے. اوپر سے خبر یہ آ گئی ہے, ملک ریاض صاحب کی اپیل کی تھی, ان کا ویزا کینسل کر دیا ہوم ڈپارٹمنٹ. بالکل, 10 سالہ ویزا ان کا تھا جو, اور وہ کیا تھا انہوں نے $190 ملین پاؤنڈ, یعنی 19 کروڑ پاؤنڈ کا آؤٹ آف کورٹ انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ کیا. اچھا. اب وہ رقم کتنی ہوگی, اس میں کہا گیا منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور فلاں ہوئی ہے, کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہے, فائنینشیل ارریگولرٹیز ہوئی ہیں. اب وہ 190 ملین پاؤنڈ تقریباً 19 کروڑ پاؤنڈ, اوکے, تو وہ جناب وہ پاکستان کو ٹرانسفر ہو گئے. اچھا, پاکستان میں اماؤنٹ آئی گورنمنٹ آف پاکستان کو. اوکے. اچھا, اوکے. پھر اچھا, گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ فنڈ کہاں کیے, پیسے کہاں کیے, کوئی خبر نہیں. اچھا. معلوم یہ پڑا کہ وہ انہوں نے دے دیے ملک صاحب کو, ملک ریاض صاحب کو واپس کر دیے. وجہ آئی کیوں, بھی واپس کیوں کیے؟ آئے تو تھے کہ اس پہ پاکستان کا حق تھا. اچھا, ٹھیک ہے. تو پیسے تو یہاں سے گئے تھے, اوکے, تو وہ واپس انہوں نے بھیج دیے. تو پھر انہوں نے ملک صاحب کو کیوں دے دیے؟ ملک صاحب کو دے دیا, وہ کابینہ, اس میں تو کابینہ میں فیصلہ ہوا, وہاں اوتھ بھی وہاں پہ قسم اٹھوائی گئی کہ یہ بات پتہ نہ لگے کسی کو. اچھا, اوکے. پھر پتہ کیسے لگی؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ملک ریاض بہت فنڈ دیتے رہے تحریک انصاف کو. ٹھیک ہے. یہ لاہور کا جو جلسہ تاریخی ہوا تھا اس میں ملک ریاض نے کافی موٹی رقم لگائی تھی. اوکے, ٹھیک. تو ملک ریاض صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو کراچی میں جو ان کا تھا ایک بحریہ ٹاؤن, اس کے حوالے سے انہیں بے شمار زمین الاٹ ہو گئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. جس کا کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا. ہاں جی. سپریم کورٹ نے انہیں اس پہ فیصلے دے دیے بڑے سخت. اب پھر ایک جج مقرر ہوئے, عظمت سعید صاحب. اوکے. اس کی جج, مانیٹرنگ جج کہہ لیں, امپلیمنٹنگ جج کہہ لیں, تو انہوں نے کچھ 400 ارب روپے کا انہیں فائن کر دیا. ٹھیک ہے. کہ آپ نے یہ زمین جو ہے بہت سستی لی ہے. ابھی تک اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ پیسے کسے جائیں گے, سندھ گورنمنٹ کو جائیں گے, لوکل گورنمنٹ کو جائیں گے, اچھا, وفاق کے پاس رہیں گے, ٹھیک, یا وہ ہمارے جو تھے بابا رحم تھے, اچھا, چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب, ان کا خواہش تھی کہ کس طریقے سے یہ وہ ڈیم فنڈ میں چلے جائے. ایسے ڈیم فنڈ کی بھی خبریں نہیں آ رہی, کہاں جا رہے ہیں لوگ, سوال اٹھا رہے ہیں, کریں گے اس پہ بھی بات کریں گے کبھی. اچھا, وہ نہیں چلا, ایسی ڈرامہ تھا ان کا, ان کا. اور تو وہ یہ ہوا کہ وہ لگتا یہ کہ انہوں نے ملک صاحب نے, ریاض صاحب نے, وہ جو 19 کروڑ پاؤنڈ ملے وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنے جرمانے کے یا جو ان پہ رقم ادا کرنے کا کہا گیا, اچھا, اس زمن میں پے کر دیے. اچھا. اب کورٹ کا فیصلہ بڑا سخت تھا. اب یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, 400-450 ارب روپے دے کے جی انہوں نے اپنی جان چھڑا لی, اور وہ بھی انہوں نے قسطوں میں ادا کرنے. تو کس کا حصہ نہیں پہنچا جس نے خبر لیک کر دی؟
جی یہ کس کا حصہ نہیں پہنچا جس نے خبر لیک کر دی یہ بات؟ یہ خبر تو انہوں نے فیصلہ ہے، اچھا وہاں کی اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ ہے، اوکے آلرائٹ، اور انہوں نے ریفرنس کیا ہے ہماری سپریم کورٹ کے فیصلے کو، انہوں نے ریفر کیا ہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے نیب کے اس کے ریفرنس کو. ٹھیک ہے. اور ایک یاد ہوگا ایک تصویر آئی تھی ایک بڑے اکاؤنٹیبلٹی کے بڑے عمران خان کے سب سے بڑے مشیر ہیں، ان کے ہاتھ میں کہیں کسی گاڑی میں لندن سے بریف کیس ان کے پاس جا رہا ہے، یہ وہی وقت ہے جب یہ کیس چل رہا تھا. اچھا تو آپ سے ریلیٹ کر رہے ہیں آپ کے خیال میں اسی کی ریفرنس میں؟ نہیں، میرے پاس اس کے لیے ایویڈنس نہیں کہ اس میں کوئی کلون تھا بیگ میں، یا اس میں پاؤنڈ تھے، یا اس میں ہیرے تھے، لیکن آپ کو ایسے مجھے معلوم نہیں ہے، ٹھیک بالکل صحیح، میں نہیں کہہ سکتا. اچھا تو لہذا جناب وہ اب یہ فیصلہ آ گیا، اب ساری زندگی کے لیے وہاں جا نہیں سکتے. اوہو ٹھیک ہے. ابھی تک وہ جو معاملہ چل رہا ہے کرائسس کراچی کا ختم نہیں ہوا ہے، اور اس میں ایک بڑا معاملہ بھی تھا. وہ کیا؟ بحریہ ٹاؤن نے ڈی ایچ اے کی منوپلی توڑ دی تھی. صحیح. اور بحریہ ٹاؤن جو تھا وہ بے شمار اس نے جرنیلوں کے محل بنائے. اوکے. کیانی صاحب کا بھی محل بنایا. ٹھیک ہے. اور بڑے پولیٹیشنز کے بھی ہر ایک کے کام آتے رہے. صحیح. یہ جو لاہور کا بحریہ ٹاؤن میں جو زرداری ہاؤس ہے یہ بھی ہے بالکل، اس کی انہوں نے کوئی پیمنٹ بھی کی، لیکن انہوں نے بنایا. یہ جو شہباز شریف نے وہ جو روشن گھر کیا تھا جو غریب غربا کے لیے گھر بنائے تھے، اس میں سب سے وہ ملک ریاض نے بنا کے دیے تھے. اچھا. اب ملک ریاض بڑے رفائی کام بھی کرتے ہیں. مولانا جمیل کو انہوں نے پتہ نہیں کتنے بڑی اعلیٰ مشاہر پہ اور تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، جو سب سے بڑی مسجد بنائی گئی ہے لاہور کے بحریہ ٹاؤن میں. ٹھیک بالکل صحیح. مولانا عزیز جو ہیں لال مسجد والے، وہ بھی انہیں بھی بحریہ ٹاؤن میں راولپنڈی میں انہوں نے خوب بڑی اچھی کوٹھیاں ووٹیاں دی ہیں. کا سلسلہ چل رہا ہے امتیاز صاحب ہر طرف. ہاں اچھی بات ہے. پاکستان میں پیسے چل رہے ہیں، دسترخوان بھی چلتے ہیں، ان کے ہاسپٹل بڑے زبردست ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ وہ صحافیوں بھی بڑی مدد کرتے ہیں. صحیح. وہ لسٹیں چھپتی ہیں لیکن بعض لوگوں کے خلاف غلط نام آئے ہیں. اچھا. لیکن وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں. ٹھیک. نام کس کے ہیں؟ وہ میں نہیں کہوں بولوں. ٹھیک ہے. اوکے چلیں پھر آپ بتائیے مجھے. اچھا تو لہٰذا اب ملک ریاض کا فینومینا جو ہے وہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. اوکے. اور وہ کیوں؟ کہ کس طرح ایک آدمی، عام آدمی، اور جس کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی اور لوور مڈل کلاس کا بندہ بھی نہیں تھا، اور وہ کس طرح رائز کرتا ہے اور کس طرح پوری اسٹیٹ کو اپنے کام میں لے آتا ہے. ٹھیک. اسے پتہ ہے کہ یہ ریاست کا میں فائل کیسے چلتی ہے اور پہیہ کیسے لگتا ہے. اور بڑی کمال کی پاکستان میں یہ جو سارا سٹائل ہی بدل دیا، لیونگ سٹائل ہی بدل دیا. 2 پاکستان تو صحیح معنوں میں ڈی ایچ اے کے بعد بنائے ملک ریاض صاحب، اور وہ پورے ایشیا کے سب سے بڑے ٹائکون ہیں کنسٹرکشن بزنس میں. تو لہذا یہ ہوا کہ سندھ میں انہوں نے شروع کر دیا، پھر انہوں نے اور جگہوں پہ بھی اب آپ دیکھتی ہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں. صحیح. اور انہوں نے بڑا ہمارے ریاستی اداروں کی بڑی خدمت کی. پاکستان میں کوئی اتنا بڑا بزنس نہیں چل سکتا ہے بغیر ان کی سرپرستی کے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی وہ ڈی ایچ اے کے مقابلے میں ایک بڑی کامیاب بحریہ ٹاؤن لے کر آئے. اب کنسٹرکشن بزنس میں ایسے اور لوگ میدان میں آ گئے ہیں. اب ہر روز آپ دیکھتی ہیں اشتہارات بھرے پڑے ہیں. تو لیکن غریب لوگوں کی ہاؤسنگ کا مسئلہ پاکستان میں کوئی نہیں حل ہو سکا. اس طرف ریاض صاحب نے کوئی دھیان نہیں دیا. اتنا وہ کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ. انہوں نے بنائے تھے نا شہباز شریف صاحب نے. اوکے. وہ شہباز شریف صاحب کو خوش کرنا چاہ رہے تھے. تو لہذا اب معاملہ یہ آ گیا یہ کرونا والا. 40 ارب. ایک یہ خبر ہے. اس پہ کہیں فنڈ کہاں گیا؟ یہ کوئی 1240 ارب روپے اچھا عمران خان نے منظور کیے تھے کرونا وائرس سے ٹھیک ہے نمٹنے کے لیے. اچھا. جس میں شہریوں کا ریلیف بھی تھا، جس میں معیشت اور کاروبار کو سپورٹ بھی تھی، ایمرجنسی رسپانس بھی تھا، وغیرہ وغیرہ.
ایمرجنسی ریلیف کے لیے 190 ارب روپے، بزنس اور اکانومی کے لیے 480 ارب روپے، شہریوں کے لیے 570 ارب روپے رکھے گئے تھے. اور لیکن اس سارے میں سے کل رقم 354 ارب جاری کی گئی، یعنی بہت ہی کم. ٹھیک ہے. ایمرجنسی رسپانس کی رقم 190 ارب روپے تھی. اچھا، اس میں سے ایمرجنسی ریلیف فنڈ اور 15 ارب روپے فوڈ اینڈ ہیلتھ آئٹمز پر ٹیکس میں کمی کی صورت میں جاری کیے گئے. ٹھیک ہے. اب 40 ارب روپے کا تو حساب ہی نہیں ہے. اوکے. اور پھر جو چیزیں خریدی گئیں مہنگے داموں خریدی گئی. جو یہ کہا گیا کہ اتنے لوگوں کو لگا دیا گیا، وہ اصل میں وہ نہیں ہے. اتنے لوگوں کو لگایا نہیں گیا. ٹھیک ہے. کرونا کی صحیح دوائی ویکسینیشن ہوئی نہیں تھی. جو کہا گیا کہ جی یہ غریبوں کو پیسے امداد دی جائے گی، وہ بھی نہیں ہوا. پیسے اگر 100 کا اعلان کیا تو 10 دیے گئے. اچھا. تو یہ بہت گھبلے جو ہیں کافی زیادہ ہے. گھپلے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ معلوم نہیں ہے 200-250 ارب روپے کا تو حساب ہی نہیں ہے. وہ ملا ہی نہیں ہے آڈیٹر جنرل کو. ابھی رپورٹ آئی سامنے کیسے؟ ہاں جی. یہ چھپا لی گئی تھی. یہ بھی یہ 6 مہینے پہلے آڈیٹر کی رپورٹ آئی تھی. اچھا. کہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، اس جاری نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. وہ تو جب IMF کے ساتھ نئی شرائط طے ہوئی ہیں تو یہ سامنے آ گئی. کیونکہ $2 بلین بشمول IMF کے اور بین الاقوامی اداروں کے پاکستان کو ملے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور یہ اتنا بڑا پیکج وغیرہ بھی دیا گیا اسی کی بنیاد پہ، لیکن لوگوں تک نہیں پہنچا. اوکے. اس کا بہت معمولی حصہ پہنچا. اور اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بھی گھپلا کیا، اس میں ہیلتھ منسٹری نے بھی کیا، پروکیورمنٹ والوں نے بھی کیا. اس میں بہت سب کے نام آ رہے ہیں، پردہ نشینوں کے سب مقدس گائے شامل ہیں اس پہ. یعنی کورونا کی جو امداد اس بحرانی حالت میں، میں ابھی پڑھ رہا تھا، جب میں دیکھ رہا تھا اس پہ ریسرچ کر رہا تھا، تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ہمارے جو بیت المال کا فنڈ ہے، زکوٰۃ فنڈ کھایا جاتا ہے. اب حیران ہو. اور اچھے بڑے لوگ، کھاتے پیتے لوگ، مطلب نہیں اب بھی وہ بھی زکوٰۃ فنڈ لے لیتے ہیں. آپ کو اب حیرت ہو رہی اس بات پہ؟ آپ کو معلوم نہیں تھی؟ نہیں، میں یہ بہت عرصے سے زکوٰۃ فنڈ میں فراڈ بہت پرانا چل رہا ہے. بالکل. اب لیکن یہ جو اب کرونا کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ ایک صادق اور امین کی حکومت ہے، عمران خان بہت صاف ستھرے ہیں. اور یہ تو اس میں دیکھیں نا، اتنا بڑا NCOC ادارہ بنایا گیا، نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا اس کرونا کے لیے، جس میں فوج کے نمائندے بھی ہیں، میں صحت کے نمائندے بھی ہیں، حکومت کے نمائندے بھی ہیں. اسد عمر اسے پریزائڈ کرتے ہیں، جو اوپننگ بیٹسمین ہیں عمران خان کے. تو وہاں پہ اتنا بڑا گھپلا. پر وہ اسی قوم سے سب لوگ کوئی خوف خدا کرے. آپ جو لوگ آپ کے مطلب زکوٰۃ کے فنڈ کو کھا لیتے، تو کورونا کے فنڈ کی کیا بات ہے؟ اس میں حیرانی کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ تو آپ کی حیرانی پہ حیرانی ہو رہی ہے. نہیں، حیرانی ہو رہی ہے کہ ایمرجنسی کی حالت میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب زلزلہ آیا تھا مشرف کے زمانے میں، تب بھی ایسا وہ ابھی تک نہیں بنا ہے وہ شہر KP میں جو تباہ ہو گیا تھا. صحیح. ابھی تک جو متاثرین کو پیسے نہیں ملے ہیں. کشمیر میں بھی کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے. بلکہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ جو تربیلا ڈیم کے جو تھے نا متاثرین، وہ بھی آج تک ان کی پیمنٹ ہوئی ہے. جو آپ مطلب پاکستان تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، اس میں حیرانی تو ہونی نہیں چاہیے. نہیں، بڑا خوفناک کام ہے یہ، بڑا اینٹی ہیومن ہے، غیر انسانی بات ہے. آپ کرپشن کرتے ہیں، اس طرح کی کرپشن کہ دوائی کھا گئے. بس دیکھ لیں. مطلب میں تو آپ کی حیرانی پہ ایکچولی حیرانی ہو رہی ہے. آپ اتنا حیران ہو رہے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن تو نارمل سی بات ہے. وہ ایک انہوں نے بنایا، چائنیز نے مدد دی، 350 بیڈ کا ہاسپٹل، وہ بنے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا پیسہ. کمال ہے بھائی. تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، پہلے بھی میں نے ذکر تو کیا اس کا مطلب یہ کہ انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی نہیں دیں گی. وہ ایک پوائنٹ آ جائے گا. اب آپ تیاری کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے افغانستان میں آپ یہ ساری جو اسسٹنس جا رہی ہے، عالمی مدد جائے گی، وہ آپ کے ذریعے جائے گی. تو ہمیشہ سے ہماری خواہش نہیں ہوتی ہے، کوئی راستہ تو ہم دے رہے ہوتے ہیں نا ہمیں. نہیں، اب دیکھیں نا، جو ساری اس میں پاکستان کا بڑا رول ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں کون ہمیں ٹرسٹ کرے گا بھائی؟ ایک کرونا کی، اور یہ IMF کی شرط کے تحت یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے. اور رپورٹ مکمل نہیں ہے کیونکہ آڈیٹر جنرل کو پوری رپورٹ دی ہی نہیں گئی ہے.
तो अभी वो वेट करेंगे मजीद की क्या? जितनी मिली उस पर उन्हें जो मिली ठीक है। उसमें 40 अरब का घपला है। सही। और जो रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, उसका पता ही नहीं कि उसमें क्या है। उसमें क्या है वो है बिल्कुल खाए गए या गायब हो गए या बेज़ाब्ती ही है सिर्फ। और किन अकाउंट्स में गए, बेसिकली दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। सही, चलिए अच्छी बात है। दुआएं खैर करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की दुआएं खैर करें, लेकिन पैसे पाकिस्तान में ही रहे ना, जिसने भी खाए रहे तो पाकिस्तान में, मतलब आवाम को ना मिले, किसी को तो मिले। ये कोई पेट ही नहीं भरता। हाँ तो कैसे ये हर हुकूमत में होते हैं ये माफिया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इमरान खान की हुकूमत में ज़्यादा इन्होंने पाँव फैला लिए, जो कि बड़ी चला रही थी एहसाब और अकाउंटेबिलिटी कर रहे थे और करप्शन को नहीं छोड़ रहे थे, माफ़ नहीं कर रहे थे। सही। चलिए अब क्या कह सकते हैं, अब ऐसी तरह दस्तूर है ज़माना है, क्या करें। बट थैंक यू सो मच आपका आज के तबसरे का। इसके साथ ही वक्त हो जाता है कि आपसे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे शाह पारस सलीम और इम्तियाज़ आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।